تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام امور کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے، تمام معاملات کا ضامن خدا تبارک و تعالی ہے، اور تمام حاجات کا کفیل وہ پروردگار عالم ہے، تو بندے کو چاہیے کہ تمام تعلقات سے منقطع ہو کر، دوست و احباب، رشتہ داریاں اور اعزا و اقربا سب سے رشتے ناطے توڑ کر، سب سے بے نیاز ہو کر اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے، اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہو جائے اور آخرت کے راستے کو سنوارنے کی کوششوں میں لگ جائے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے جو چیز سامنے آئے بس اس سے راضی رہے، اگر سے اس کی اچھائی برائی، اس کی بہتری بدتری، اس کی بھلائی خرابی، اس کی خوبی یا خسارہ، یا اس کے نفع یا نقصان بندے کو کچھ بھی منکشف نہ ہو، کوئی بھی چیز بندے پر منکشف نہ ہو، اس چیز کے بارے میں بندے کو کوئی علم نہ ہو، اس کا ذہن نہ کھلتا ہو، وہ چیز اس کے لیے ظاہر نہ ہوتی ہو، اس چیز کا نفع یا نقصان اس کے لیے نہیں کھلتا ہو، مگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اپنے تمام معاملات اس کے حوالے رکھے، اس لیے کہ اللہ عز و جل اس کے لیے وہی پسند کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا، جو اس کے لیے اچھا ہوگا، جو اس کے لیے خیر ہوگا۔ اب ہے رضا بالقضاء، یعنی اللہ عز و جل کے فیصلے سے راضی رہنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی دو باتیں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ رضا بالقضاء یعنی قضاء الہی سے راضی ہونے کا بندے کو حال اور مال میں فائدہ کیا ہے، یعنی فی الحال کیا فائدہ ہے اور انجام کار کیا فائدہ ہوگا۔ فی الحال تو یہ فائدہ ہے کہ بندہ بیکار کی فکر و تشویش سے نجات پا جاتا ہے، بیکار کی فکر اور بے چینی سے بچ جاتا ہے، اور بیکار کے مشغلے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور فراغت قلب اسے نصیب ہو جاتی ہے، دل کی فراغت، دل جمی اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ بعض زاہدوں نے کہا ہے کہ جب قضا و قدر حق ہے، تقدیر کا مسئلہ، تقدیر کا فیصلہ اور اللہ عز و جل کی طرف سے فیصلے حق ہیں، تو پھر بندے کو پریشانی، غم اور فکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سب پریشانی اور فکر اور مصیبتیں مول لینا یہ بے معنی ہے۔ جب قضا و قدر حق ہے تو جو قضا و قدر مقدر میں ہونے کا ہے وہی ہوگا، بندہ پریشان ہو یا نہ ہو، بندہ ناراض ہو یا خوش ہو، جو مقدر کا معاملہ ہے وہ ہونے کا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جب واضح طور پر مقدر ہو چکا ہے اور اس کی قضا اور اس کے فیصلے حق ہیں اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، تو پھر بندے کی پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لِيُقِلَّ هَمَّكَ وَمَا قُدِّرَ يَكُنْ وَمَا لَمْ يُقَدِّرْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَأْتِكَ۔ اے ابن مسعود، تمہیں پریشان ہونے کی، غم کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو تمہارا مقدر ہو چکا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ کسی حالت میں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو بے حد جامع اور معنوی ہے، کہ الفاظ مختصر ہیں مگر اس میں صراحت اور اس میں تشریح بہت جامع ہے کہ بندہ اس سے چاہے تو بہت زیادہ فائدے حاصل کرے۔ آپ کے ارشادات جوامع الکلم ہوتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت نفع بخش ہے، خاص طور پہ تدبر کرنے والوں کے لیے، فکر اور غور کرنے والوں کے لیے۔ رضا بالقضاء کا انجام کار فائدہ یہ ہونا ہے کہ بندہ جو اللہ عز و جل کی قضا سے راضی ہونے والا ہے، اللہ عز و جل کی قضا سے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے والا ہے، اللہ عز و جل اسے بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ عز و جل اسے اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے گا، اور اپنی رضا اور خوشنودی سے اسے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اللہ عز و جل کی رضامندی بندے کو اسی وقت ملے گی جب وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوگا، اور اللہ عز و جل کا اجر و ثواب بندے کو اسی وقت نصیب ہوگا جب وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر بندہ اللہ عز و جل کے فیصلوں سے اور قضاء الہی سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں سے ناخوش ہوتا ہے، تو یہ بندے کے لیے بہت گھاتک ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے سبب بندہ بیجا پریشانی اور بیجا غم اور بیجا فکر میں مبتلا ہو جائے گا، اور
دنیا میں اسے پریشانی، غم اور فکر لاحق ہوگی، اور آخرت میں بوجھ اور عذاب کا سبب بنے گی۔